ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رش کی انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ اللہ کی مدد سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کی ولایت کے فیضان سے آج انشاءاللہ ہماری جو لا الہ الا اللہ کی جو سیریز ہے، آج اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لا سے خوف اور امید اللہ سے ہونی چاہیے، وہ کیسی ہونی چاہیے، آج اس کو انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو کلیمے میں جو لا ہے ہم سمجھتے ہوئے آ رہے تھے، تو اس کو ایک بار ریوائز کر لیں گے۔ جو کلیمے میں جو لا یوز کرے اللہ تعالیٰ، وہ لا نفی الجنس ہے، یعنی قطعی انکار ہے وہ۔ تو اس سے کیا مطلب، عربی میں دو قسم کے لا ہے، ایک لا نافیہ ہے، ایک لا نفی الجنس ہے۔ تو لا نافیہ عارضی انکار ہے، لا نفی الجنس قطعی انکار ہے۔ تو قطعی انکار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، قطعی حاجت روا نہیں ہے، صرف اللہ ہی حاجت روا ہے۔ تو اس کو جو ہے، اب لا سے کیا ہے، لا سے انکار ہو گیا، اور لا نفی الجنس کی وجہ سے کیا ہوا، اس میں کوئی آ گیا۔ جیسا ہم جیسا اردو میں جیسا ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ نہیں کوئی حاجت روا سوائے اللہ کے، ہم ایسا ٹرانسلیٹ کرتے نا، تو وہ کوئی جو ہے وہ لا نفی الجنس کی وجہ سے آیا ہے۔ تو کوئی میں کیا ہے، مخلوق ہے، مخلوق کی رہنے کی جگہ کیا ہے، عوالم ہے، ٹھیک ہے، عالم جسے کہتے ہیں۔ تو میجر کیٹیگریز میں تین عالم ہیں۔ ایک ہے عالم شہادت، ابھی جو عالم میں ہیں، پھر عالم برزخ جو خبر کا عالم ہے، اور عالم امر یا عالم ارواح جو جہاں سے ہم آئے ہیں اور وہیں پر ہمارے کو جانا ہے۔ تو یہ تین عالم ہیں، اور اس میں عالم شہادت میں 4 قسم کی مخلوق ہے، انسان، حیوان، نباتات، جمادات۔ تھوڑے لوگوں نے انسانوں کو ہی معبود بنا لیا ہے، تھوڑے لوگوں نے حیوان کو ہی معبود بنا لیا ہے، جیسا سانپ کو معبود بنا لیا ہے، چوہے کو معبود بنا لیا ہے، حیوانوں کو معبود بنا لیا ہے۔ پھر تھوڑے لوگ جھاڑوں کو معبود بنا لیے، تھوڑے لوگ پہاڑوں پتھروں کو معبود بنا لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، کوئی حاجت روا نہیں ہے، نہ انسان حاجت روا ہے، نہ حیوان حاجت روا ہے، نہ نباتات حاجت روا ہے، نہ جمادات حاجت روا ہے، کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، صرف اللہ ہی حاجت روا ہے۔ اور کیا فرما رہے ہیں، آج ہم کیا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مخلوق سے نہ خوف رہنا، نہ یہ مخلوق سے کسی سے امید رہنا، یہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور خوف اور امید کس سے رہنا، صرف اللہ تعالیٰ سے خوف اور امید رہنا۔ اور خوف اور امید رہنے والے کیسے ہوتے ہیں، انشاءاللہ آج ہم اس کی تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتفکرون۔ اس کا ٹرانسلیشن، مومن تو وہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، مومن تو وہ ہے کہ جس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ اب دہلنا بولے تو انسان کا دل 2 چیزوں سے دہلتا۔ 1,00,000 درہم اپنے جیب میں ہے، گر گئے تو کیسا دل دہلتا؟ کچھ بھی سونے کی بڑا 50 تولے کا کچھ بھی ہے، وہ گر گیا، گم گئے یا چوری ہو گئے، کیسا دل دہلتا؟ اور وہ خوف سے دل دہلتا وہ۔ اور امید سے کب دل دہلتا؟ اب جو ہے 1,00,000 درہم ہے اپنے پاس، اور اب پیسے جو ہے آنے والے ہیں یا کچھ بھی ہے، وہ امید سے دل دہلتا کہ اب پیسے اور بڑھ رہے ہیں میرے پاس، کیسا دل میں خوشی ہوتی، کیسا دل دہلتا؟ مگر وہ کیا ہے، دنیا کے لیے دہل رہا،
امید ہے تو صرف دنیا کے لیے ہو رہی ہے اپنی کو دل میں. بظاہر زبان پہ ہر کسی کے اللہ ہے، مگر اللہ ہر کسی کے دل پہ نظر رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نگاہ رحمت سے بندے کے دل پہ دن میں 360 ٹائمز دیکھتے، کتنے 360 مرتبہ نگاہ رحمت سے دیکھتے کہ اس کا دل دنیا سے دہل رہا، یا اس کا خوف دنیا سے ہے اس کو، یا اس کو امید دنیا سے ہے، یا انہیں خوف اور امید میرے سے لگا ہوا ہے. وہ دیکھنا اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ اللہ تعالیٰ تمہارے جلدوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے. تم چاہے کالے ہو چاہے گورے ہو، نہ تم چاہے موٹے ہو چاہے دبلے ہو، تمہارے بظاہر سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تمہارے دل میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ دل پہ نظر دیکھ رہے ہیں، دل پہ دیکھ رہے ہیں ہمارے. تو ہمارے دل میں کیا ہو رہی، دنیا کی جب بات آئی، کوئی چیز ہماری من پسند ہے، وہ دنیا کی چیز ہے، اگر ہم وہ چیز خریدنے جا رہے ہیں تو کیسا دل مچلتا رہتا، ارے وہ چیز وہاں جا کے خریدنا ہے میرے کو بول کے. ویسا اللہ تعالیٰ بول رہی مومن تو وہ ہے. قرآن کی جو ہے اس کا سرٹیفیکیشن ہے مومن کا. مومن کیسا ہونا چاہیے اور مومن کیسا ہوتا. مومن تو وہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنا جائے، اللہ کے ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں. اب دل دہلنا بولے تو کیسا، اللہ والے اس کی ایک مثال دیتے ہیں. کیسا بولے تو ایک لڑکے کی شادی ہے، اب اس کی رسم ہو گیا، اب انہیں کیا کرتا، ڈیلی دلہن کو یاد کرتا. اگر انہیں کب کیا بول کے یاد کرتا، ارے اس دن میری شادی ہے، اس دن میری شادی ہے، ڈیلی یاد کرتا رہتا. انہیں دل دہل رہا اس کا شادی کو سوچ کے. ایک دوسرا شخص ہے، اس کا رسم ہو گیا، اب اس کی دوسرے دن شادی ہے. اب اس سے پوچھا، ارے بھائی تمہاری کل شادی ہے؟ بولے تو ارے کل شادی ہے میرے کو یاد ہی نہیں ہے. مطلب ایسا تو نہیں کرتا نا. انہیں کیسا انتظار میں رہتا، انہیں محبوب سے ملنے کے، اس کے ذکر میں رہتا. انہیں ہمیشہ دلہن کے ذکر میں رہتا. اس کے دل ہمیشہ دلہن میری ایسی ہوں گی ویسی ہوں گی، فوٹوਆਂ دیکھ لیتا رہتا. اس کے جو ہے سوچ اور خیال میں رہتا. انہیں کیا ہو رہا، اس کا دل دہل رہا، اس کا دل مچل رہا. اس کے وہ دہلنا اور دل مچلنا اللہ کے لیے ہونا چاہیے. کیونکہ یہ جو دنیا کے جو رشتے ہیں نا، یہ حقیقی رشتے نہیں ہیں. یہ حقیقی رشتہ صرف اللہ کے ساتھ ہے. یہ جو دنیا کے رشتے ہیں، اس کا لفظ مجھے نہیں آ رہا ہے، جو دنیا کے رشتے ہیں وہ عارضی رشتے ہیں. حقیقت کے جو رشتہ ہے بندے کا اور اللہ کے ساتھ جیسا ہونا ہے، جیسا وہ بچہ جو دلہن کے لیے دل مچل رہا نا، اس کے بارے میں سوچ رہا، انہیں دل میں سوچ رہا. بول لیتے نہیں پھرتا میری دلہن میرے کو اتنے دن ہے، میرے کو اتنے دن ہے، بلکہ تصویر لے کے نہیں پڑتا. انہیں دل میں یاد کر لیتا رہتا اس کو، دلہن کو. تو ویسا انہیں اللہ کا ذکر سنے تو اس کا دل دہلنا، وہ سچا مومن ہے. قرآن اس کی سرٹیفیکیشن دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سرٹیفیکیشن دے رہے ہیں. پھر سے ایک بار پڑھ لیتے ہیں کہ مومن تو وہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کا دل دہل جاتا ہے، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور ترقی دیتی ہیں. پہلے تو مومن ہوا تو دل دہلتا. ہم اللہ کا فضل ہے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے. ہمارے کو کوئی سکھائے نہیں کہ اللہ سے بھی ڈرنا رہتا، بلکہ ہمارے کو کیا سکھائے کہ تم فیل ہو گئے تو تمہارے کو نوکری نہیں ملتی. یہ سکھائے، اس سے ڈرائے کہ تم ایگزام 10th میں فیل ہو جائیں گے تو تمہارا فیوچر نہیں ہے، تو 10th میں پاس ہو گئے تو تمہارے کو بائک یا سائیکل دلاتے. اس کی امید دیے اور فیل ہوئے تو خوف دلائے کہ تم کہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے اپنی زندگی میں، تم فیل ہے. بلکہ یہ خوف اور یہ اسی کی امید دلائے. اور ہمارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ سے کیسا خوف کرنا، اللہ سے کیسی امید رکھنا ہے. تو پہلے تو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان سے ہمارے کو اپ گریڈ ہو کے اب ہم زندگی میں اسکول گئے، ختم کر دیا. اسکول کے بعد اس کے بعد انٹر کرے نا، اس کے بعد ڈگری کرے، انجینئرنگ کرے، جو کرنا ہے آگے بڑھے نا زندگی میں. مگر مسلمان ہی چلے گئے. مومن بننا ہے ہمارے کو، اس کے بعد محسن بننا رہتا، اس کے بعد متقی بننا رہتا. وہ درجے اپنے کو پتہ ہونا چاہیے مسلمان کے طور پہ. تو ہم اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ مسلمان گھر میں ہمارے کو پیدا کرے. اس کے بعد ہمارے کو مومن بنے تو کیا ہوتا، دل دہلتا، اپنا اللہ کا ذکر آیا تھا. اور جب ان اللہ تعالیٰ کی آیتیں جب پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے.
مومن رہا تو اس کی ایمان میں ترقی ہوتی، مسلمان رہا تو انہیں خالی عمل میں رہتا. اس کو مومن مطلب جانتا پن حاصل ہونا. مطلب اسلام کے معنی ہے ماننا، انہیں مان لیا، انہیں ماننے وہی ہے. ایمان کے معنی ہے جاننا، مطلب اللہ تعالیٰ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانتا پن حاصل کرنا. اللہ مالک ہے تو کیسا ہے، میں مخلوق ہوں تو کیسا ہوں. اب انہیں مالک بن کے بیٹھے ہوا ہے تو انہیں مخلوق حقیقی مالک کو کیسا پہچانیں گا. انہیں ہر کسی کو مالک بن کے دیکھ رہا سب کو. ان لوگوں میرے اس پہ پل رہے ہیں، میں کمایا تو میرے گھر والے پلتے صاحب، کمانا پڑتا تو ہی ان لوگوں کو میں کھلا سکتا ہوں. بنا پیسوں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی. 90% لوگوں کا یہی بات ہے آج کل، اور یہی عقیدہ ہے. دنیا پہ عقیدہ ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. مطلب پیسے کمانے پہ بھروسہ ہے، اللہ حاجت روائے بول کے بھروسہ نہیں ہے. تو جہاں آیتیں پڑھتے ہیں تو ان کی ایمان میں ترقی ہوتی ہے، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں. کیا بولتے ہیں کہ نوکری کرنا ایک حاجت ہے، اس کو حاجت روا نہیں بنانا. وہ ایک ضرورت ہے، وہ کرے تو حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. وہ کام کرے تو میں تمہارے کو پیسے دیتا ہوں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اس کو معبود بنا لے رہے، بزنس کو معبود بنا لے رہے، جو بھی اسباب ہے اسی کو معبود بنا لے رہے لوگ. مطلب نوکری کر، آفس ہے اپنا، جو بھی بزنس ہے سمجھو، میری دکان سے میرے کو پیسے آتے، میری دکان سے میرے کو پال رہی، ایسا سوچیں گے تو وہ دکان کو آپ حاجت روا بنا لیے. دکان ذریعہ ہے، دینے والا اللہ کی ذات ہے. دکان ذریعہ ہے، پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو مومن تو وہ ہے جن کے سامنے ذکر کر، جن کے سامنے اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل دہل جاتے. پھر آیتیں پڑھی تو ان کے ایمان میں ترقی ہوتی، اور وہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہوتے. اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو رزق دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں. کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو رزق دیا ہے. رزق مطلب لوگ سوچتے کہ خالی مال ہی رزق ہے، سمجھتے خالی مال رزق نہیں ہے، بیوی بچے بھی رزق ہے. ان لوگوں کو بھی اللہ کے راہ میں لگانا، اور جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. بیوی بچوں کو بھی خرچ کرنا اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، ان لوگوں کو بھی لگانا، مال لگانا، وقت لگانا، اپنے آپ کو لگانا. ہر چیز خالی مال ہی. رزق بولے تو خالی مال سمجھتے، رزق بولے تو ہمارے رزق میں برکت، بولے تو ہمارے پیسوں میں برکت سمجھتے لوگ. پیسوں میں برکت نہیں ہے. 1 روپے ہے تو بھی اس میں بھی برکت ہی رہتی. 10 روپے ہے تو بھی وہ 10 روپے بھی بس نہیں ہوتے تھوڑے لوگوں کو، وہ بے برکتی ہے وہ. تو بیوی بچوں کو اللہ کی راہ میں لگانا وہ رزق ہے. وہ بیوی رزق ہے آپ کے لیے، بچے رزق ہے آپ کے لیے. ان لوگوں کو اللہ کی راہ میں لگانا، مال اللہ کی راہ میں لگانا، اور اپنے صلاحیتیں دنیا کے لیے جو یوز کرتے اپن، اس کو اللہ کے لیے یوز کرنا، اللہ کے لیے لگانا، اللہ کے دین لوگوں تک پہنچانا. پہلے اپن سیکھنا، اپنی اصلاح پہلے کرنا، اس کے بعد اپنے گھر والوں کی کرنا، پھر باہر والوں کی کرنا. پھر آگے اللہ تعالیٰ اور ارشاد فرما رہے ہیں قرآن مجید میں ہی کہ یہی لوگ جو حقیقت میں مومن ہے. اتنا سب کرنے کے بعد کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہاں سے شروع کرے؟ مومن تو وہ ہے، مومن تو وہ ہے، شروع کرے اللہ تعالیٰ جس کے سامنے ذکر ہوتا ہے تو دل دہل جاتا، پھر آیتیں سنی جاتی ہے تو ایمان ان لوگوں کا تازہ ہوتا، پھر وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے، پھر جو ہے نماز قائم کرتے، اور جو اللہ تعالیٰ جو رزق دیا اس کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں. پھر کیا بول رہے ہیں؟ یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں. اور آگے فرما رہے ہیں انہی کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے بڑے درجے ہیں، مغفرتیں ہیں، اور عزت کی روزی ہے. اب جتنے بھی ہم لوگ یہ محنت جو کر رہے ہیں دنیا کے لیے، وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ 2 ٹائم کی عزت کی روٹی ہونا صاحب. بے عزتی کی روٹی کس کو بھی نہیں پسند آتی. یہ جو محنت کر رہے ہیں نا، یہ دنیا کے لیے جو محنت کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتے اس کو. جو اللہ کے لیے محنت کرتے نا اس کو اللہ دنیا میں جنت دکھا دیتے، آخرت میں بھی اس کے لیے جنت رہتی. کیا بول رہے ہیں؟ مومن یہی حقیقت میں مومن ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے بڑے درجے ہیں اور مغفرتیں ہیں. مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت بھی ہے ہمارے ساتھ میں. اور یہی لوگ ہیں جو باعزت رزق، یہی لوگوں کے لیے ہے جو عزت والا رزق ہے، وہ یہی لوگوں کے لیے ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے ایمان والا بنائے، ہم کو مومن بنائے.
اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو ہے ہم کو مومن جب تک زندہ رکھے، مومن بنا کر زندہ رکھے، جب موت عطا فرمائے مومن بنا کر موت عطا فرمائے۔ تو جو ہے آپ اب یہ سمجھ رہے، تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ جو لا ہے، لا سے ہم کو خوف اور امید دنیا سے ہے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ ایمان کچھ اور لے رہے ہیں، ہم ایمان کچھ الگ اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہمارا ایمان۔ تو اللہ تعالیٰ جو ایمان لے رہے ہیں ہم بھی ویسی ایمان سمجھنا اور ایمان لانا۔ تو اللہ تعالیٰ کا بولے کوئی مخلوق سے خوف نہیں کرنا، نہ انسان، نہ حیوان، نہ نباتات، نہ جمادات، کوئی مخلوق سے خوف نہیں کرنا، کوئی مخلوق کے اوپر امید نہیں رکھنا، صرف اللہ، صرف اللہ کے لیے، اللہ سے خوف رکھنا اور اللہ سے ہی امید رکھنا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں 2 امن اور 2 خوف ایک ساتھ نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ کہ میں 2 امن اور 2 خوف ایک ساتھ نہیں رکھتا۔ جو دنیا میں میرے ساتھ خوف زدہ ہوتا ہے میں اس کو آخرت میں امان میں رکھتا ہوں، اور جو دنیا میں میرے ساتھ ناخوف ہو کے رہتا ہے، مطلب بنا بے خوف ہوتا ہے، مطلب جو بے خوف ہوتا ہے دنیا میں اس کو آخرت میں غضب میں رکھتا ہوں اس کو اپنے۔ کیا بنے اللہ تعالیٰ 2 امن اور 2 خوف ایک ساتھ نہیں رکھتے بول اللہ تعالیٰ۔ اگر کوئی بندہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خوف اور امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے رہے گا تو اس کو دنیا میں تو ویسا رہا نا، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے امان میں رکھیں گے۔ اور اس کا اپوزٹ سائڈ کیا ہے؟ اگر کوئی بے خوف ہو کے دنیا میں رہا تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں خوف زدہ کر دیں گے، آخری خوف زدہ کر دیتے۔ اب اس کی ایک واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جو ہے درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، اور آپ کی تلوار سائڈ میں رکھ کے آپ آرام فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ سرکار کا ایک دشمن تھا، دشمن دیکھا کہ سرکار ادھر آرام فرما رہے، جا کے انہیں تلوار چھین لیا، چھین کے بولتا ہے کہ اب تمہارے کو نعوذ باللہ اب جو ہے آپ کو کون بچائے گا، آپ کو میرے سے کون بچائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے قلب پہ ایسا خوف ڈالا کہ اس نے کام کے تلوار چھوڑ دیا، کام کے تلوار چھوڑ دیا، سرکار نے تلوار اٹھا لیا۔ جب انہیں پوچھا کہ اب بتاؤ، میں تلوار لے کے پوچھا کہ اب بتاؤ میرے کو آپ سے کون بچائے گا، بنا سوچے سمجھے سرکار نے فرمایا کہ اللہ بچائے گا میرے کو۔ جیسا آپ نے یہ کہا کہ اللہ بچائے گا، خوف کھا کے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر، یہاں پر بھی دیکھو اللہ تعالیٰ قلب پہ اس کے خوف ڈالے، جیسا اللہ تعالیٰ خوف ڈالے اس کے اوپر، کام کے تلوار چھوڑ دیا انہیں، جیسا اس نے کہ تلوار کو چھوڑ دیا، سرکار نے تلوار اٹھا لیا۔ اب بتا تیرے کو کون بچائے گا میرے سے؟ تو انہیں سمجھ گیا میری تو ہلاکت ہی ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس کو بھی معاف کر دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو ہے آج تھوڑے ایک صحابی کا قصہ رکھ کے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خوف اور امید کیسا ہونا چاہیے، صحابہ نے کیسا اس کو پروف کر کے دکھایا ہے، آج اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک تھوڑے واقعے رکھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں میں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ سیف اللہ ہے، اور سیف اللہ کا لقب کون دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ کا لقب دیا، یعنی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ آپ کو کیسا لقب ملا؟ پہلے آپ مومن نہیں تھے، پہلے آپ مشرکوں میں سے تھے، مشرک مکہ میں آپ سپہ سالار کے پوزیشن پہ تھے۔ کس میں؟ مشرکوں کی فوج میں، مشرک مکہ میں آپ جو ہے وہیں سے وہ کرتے تھے۔ اور جنگ بدر جب ہوا، جب آپ نہیں آئے تھے، تو آپ فوج جب گئی تھی تو 1000 لوگوں کے ساتھ گئے تھے ان لوگ مشرکان مکہ، اور مدینے سے کتنے صحابہ آئے تھے؟ 313 صحابہ آئے تھے۔ آپ نہیں تھے یہ جنگ میں، یہ غزوہ بدر میں آپ نہیں تھے۔ اور جب مسلمان جیت گئے اور ان کی شکست ہو گئی تو پریشان ہو گئے، یار تم لوگ صحیح لڑے نہیں ان لوگوں کے ساتھ میں، مطلب وہ 313 تھے اور تمہاری تعداد 1000 تھی، تو کس کی جیت ہونا چاہیے؟ تم جیت کے آنا چاہیے نا۔ وہ لوگ کیسا جیتے؟ حالانکہ ان کے پاس بچے ہیں، ان کے پاس صحیح ہتھیار بھی نہیں ہے، ان کے پاس بوڑھے لوگ ہیں، اور وہ لوگ کیسا جیت سکتے؟ تم لوگ صحیح لڑے نہیں، مطلب وہاں سے وہ مشاہدہ کر رہے کہ یہ لوگ کیسا آپ جیت سکتے بھائی،
مطلب وہ اتنے بڑے جنگجو ہیں، مطلب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے جنگجو ہیں، پریشان ہو جا رہے ہیں۔ نقشے اتارتے تھے، یہ لوگ ادھر سے ایسا حملہ کرے، ہم لوگوں نے ایسا حملہ کیا، نقشے اتارتے تھے، پھر سمجھ میں نہیں آتا تھا، سر کو ہاتھ لگا لیتے تھے، سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ لوگوں کو کہ مسلمان کیسا غالب آ جا رہے ہیں ہمارے اوپر، کیسا وہ لوگ کی جیت ہو جا رہی۔ پھر اس کے تھوڑے ہی دور بعد جو ہے جنگ احد ہوا۔ جنگ احد میں کتنے مسلمان 700 تھے اور مشرک جو ہے 3000 تھے، اس میں بھی جو ہے شکست ہو گئی۔ کیسا مطلب وہ ختم، جنگ کا فیصلہ کچھ نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، جنگ احد میں 500 تیر اندازوں کو ایک پہاڑ پہ تعینات کیا تھا، اگر کسی بھی کچھ بھی جنگ کی حالت ہو جائے آپ لوگ نیچے نہیں آنا۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، نیچے آ گئے۔ وہ لوگ یہ سوچ کے کہ اوپر سے دیکھ رہے تھے کہ جنگ ختم ہو رہی ہے، وہ لوگ بھاگ رہے، مشرک وہ لوگ بھاگ رہے، تو وہ لوگ نیچے آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعینات کیا تھا، جنگ کی کچھ بھی حالت ہو جائے آپ لوگ نیچے نہیں آنا۔ جیسا وہ لوگ نیچے آئے، خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کر دیا، تو جنگ کا فیصلہ کچھ نہیں ہوا، بس جنگ رک گئی، وہ لوگ واپس چلے گئے۔ مگر مسلمان ہارے نہیں، اس میں بھی وہ لوگ پریشان، ارے یہ بھی ہم لوگ نہیں جیت سکے۔ پھر جنگ خندق آئی۔ جنگ خندق میں 10,000 کا لشکر لے کے آئے ان لوگ مشرکان مکہ۔ 10,000 آج تک عرب نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اور سپہ سالار کون تھے، حضرت خالد بن ولید اور اکرمہ کون، ابو جہل کا بیٹا، ابھی وہی بھی ایمان نہیں لایا تھا۔ تو یہ دونوں سپہ سالار تھے اور 10,000 کے لشکر کو لیڈ کر رہے تھے۔ اور یہاں پہ جنگ خندق میں مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک خندق کھود دیں گے، اور وہ لوگ ایک رات کی دوری پہ ہے، تھوڑے گھنٹوں کا فاصلہ ہے، پورے جیسا آپ کو ایڈوائس ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با نفس نفیس جا کر خندق کھودنا شروع کر دیے۔ جیسا آپ کھودنا شروع کر دیا، خندق مطلب ایک گڑھا بنانا شروع کر دیے ڈیپ، اطراف کی وہ لوگ ادھر اس سائڈ نہیں آنا بلکہ، اور راتوں رات پورے صحابے مل کے پوری خندق کھود دیے۔ اب جب صبح ہوئی، خالد بن ولید جو ہے پہاڑ پہ چڑھے گھوڑے کے ساتھ، پہاڑ پہ چڑھ کے بولے یہ 10,000 کا جو لشکر ہے، اب دیکھو آپ ان کو امید کس کے ساتھ ہے، یہ تعداد کے اوپر امید ہے، یہ 10,000 کا جو لشکر ہے مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بچا دے گا، یہ لے کے میں ان لوگوں کے اوپر حملہ کروں گا۔ بلکہ جیسا آپ گئے، کوئی پار ہی نہیں کر پا رہا وہ خندق کو، ایسی خندق کھودے آپ پورے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مل کے۔ 1 مہینہ ہو گیا، ایک جنا آیا تھا انہیں خندق میں گر گیا، پار ہی نہیں کر سک رہے، 1 مہینہ ہو گیا، 10,000 وہیں ٹھہرے ہوئے ہیں، کوئی وہ سائڈ آ ہی نہیں سک رہا، پھر ہار گئے۔ ارے اتنی بڑی فوج لے کے جانے کے بعد بھی پھر ہار گئے، کچھ بھی فیصلہ ہی نہیں ہو رہا۔ پھر صلح حدیبیہ کا موقع آیا۔ صلح حدیبیہ میں کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی حالت میں نہیں تھے، احرام پہنے ہوئے تھے اور عمرے کے لیے جا رہے تھے مکہ شریف، اور صحابہ کے ساتھ تھے اور چند بکریاں بھی تھے۔ تو آپ جا رہے تھے تو خالد بن ولید کو پتہ چلا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں اور ان کو میں راستے میں ہی مطلب شہید کر دوں گا سب کو۔ تو انہوں نے کیا کیا، خالد بن ولید نے اپنے سردار سے پوچھا کہ مجھے صرف 300 تیر انداز دو آپ، میں ان لوگوں کو پوروں کو شہید کر دوں گا۔ تو ٹھیک ہے چلو 300 لے کے جاؤ۔ 300 لے کے جا کے آپ جو ہے وہ لوگ جو پہاڑوں کے راستے سے آ رہے تھے، ہم لوگ ایک جو ہے ٹریپ بنا کے ان لوگوں کو رکھیں گے، وہاں پر رہیں گے، اور وہ لوگ جب آئیں گے تو ہم اٹیک کر دیں گے ان لوگوں کے اوپر۔ وہ سوچے تھے۔ اب اس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، 20 گھوڑ سواروں کو تیار کیا۔ کیا کیا، بس تم لوگ کیا کرنا، آگے جانا پیچھے آ جانا، آگے جانا پیچھے آ جانا، آگے جانا پیچھے آ جانا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹیلیجنس اور ٹیلنٹ اور انٹیلیجنس دیکھو آپ، کتنا تیز دماغ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ نے ایسا یہ ترتیب بنائی کہ آگے جانا پیچھے آ جانا، اور دوسری طرف سے آپ پہنچ گئے مکے میں۔ اور اس کے اوپر کیا ہوا، اب ان لوگ آگے جا رہے ہیں، ان لوگ تیرا چلا رہے ہیں، پھر پیچھے آ جا رہے ہیں، پھر آگے جا رہے ہیں، تیرا چلا رہے ہیں، پیچھے آ جا رہے ہیں۔ پھر خالد بن ولید تو اتنے بڑے جنگ جو ہے، وہ پوچھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ آگے جا رہے ہیں پیچھے آ رہے ہیں، رات ہو گئی ایسی چیز کرتے کرتے، جا کے دیکھو تو صحیح کوئی ہے بھی نہیں ہے۔ جیسا رات کا موقع آیا، وہ 20 جو گھوڑ سوار تھے وہ لوگ پیچھے کے راستے سے مکے میں پہنچ گئے۔ اب وہاں پر بھی یہ تو ہمارے ساتھ بڑا دھوکہ ہو گیا، بولے انہوں خالد بن ولید، یہ تو ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ پھر جب وہ واپس مکے میں گئے تو ان کا سردار بولا، تم تو اتنے بڑے جنگجو ہے،
اپنے آپ کو اتنے بڑے جنگجو کہتے ہو، تم ریئل میں جنگجو ہے بھی نہیں ہے. تم کیا بولے تھے 300 کو لے کے جاتا ہوں، ان لوگوں کو پوروں کو ختم کر دیتا ہوں. کیا کرے تم؟ ایک بھی جنا شہید نہیں ہوا، اوپر سے پورے لوگ یہاں ادھر آ گئے عمرہ کرنے کے لیے. پھر آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے صحابہ کو لیٹر دے کے بھیجا، ایلچی کو لیٹر دے کے بھیجا مکے میں. اہل مکہ کے پورے لوگ کھڑے ہوئے اور خالد بن ولید بھی ادھر آئے ہوئے ہیں. انہیں اکیلے ہے وہاں پر، اور اکیلے ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ ہم یہاں پر عمرے کی نیت سے آئے ہوئے ہیں اور ہم احرام میں ہیں، ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، اور ہمارے پاس بکریاں ہیں جو ہم قربانی دیں گے اس کی. اگر ہم کو یہ کرنے نہیں دو گے تو ہم تمہارے پورے محلے کو تباہ کر دیں گے اور پورے محلے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. تو خالد بن ولید پریشان ہو گئے. ارے اکیلے ٹھہرے ہوئے ہیں، ہزار لوگوں کے سامنے اکیلے ٹھہرے ہوئے. ایسی کون سی ان کے پاس مطلب ایسی کون سی طاقت ہے ان لوگوں کے پاس، ایسی کون سی چیز ہے ان لوگوں کے پاس جو ہے ایسا للکار رہے ہم لوگوں کو، کسی چیز کا ڈر ہی نہیں ہے. تو پوچھے کہ تمہیں کو کسی کا ڈر نہیں ہے؟ تو بولے کہ ہم کسی کا حکم نہیں مانتے، ہم صرف اللہ کا حکم مانتے ہیں. اگر تم ہم کو عمرہ کرنے نہیں دو گے تو تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تم کو ختم کر دیں گے. پھر ایک بار کیا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا ہم سمجھ رہے ہیں یہ صحابہ کے واقعوں سے کہ ہم کو کیسا رہنا ہے، ہم کو کیسی امید اور کیسا خوف اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھنا ہے. ہم دنیا کے اوپر ہمارا خوف اور امید ہے، وہ ہم کو چینج کر کے توبہ کر کے اللہ کی طرف خوف اور امید ہونا ہے. تب ہم آخرت میں ہم بے خوف رہیں گے، آخرت میں ہم امان میں رہیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وقت کے خیسر اور خسرا، جو ایران ہے اب آج کا، وہ ٹائم پہ خیسر اور خسرا تھے. وہ ٹائم پہ ان لوگوں کے پاس خط بھیجا اپنے ایلچی کے ساتھ. اور وہ کس کو سلیکٹ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک بوڑھے صحابی ہے جو اونٹ کا دودھ نکال کے اپنا گزارا کرتے تھے، ان کو آپ نے سلیکٹ کر کے بھیجا. ان کے پاس گھوڑا بھی نہیں ہے، پھٹی ہوئی چپل ہے، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، اور ساتھ میں ایک لکڑی ہے. آپ کو وہ لیٹر دیا اور بولا کہ خسرا کے پاس جاؤ. سپر پاور ہے انہیں، اتنا بڑا محل ہے ان لوگوں کے پاس، وہاں جا کے آپ جو ہے میرا پیام دو. کیا پیام ہے وہ لیٹر میں؟ کیا لکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ لیٹر ہے، آپ ایمان لاؤ تو آپ کے ساتھ رحم کیا جائے گا، اگر آپ ایمان اور نہیں لاؤ گے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو وہ جب بادشاہ لیٹر پڑھ کے آپ کی صحابی کی حالت دیکھا، ہنسنے لگا کہ تم عرب اونٹ کا دودھ بیچنے والے، سوکھے کھجور کھانے والے، تمہارے کو صحیح ڈھنگ کا کھانا نہیں ہے، صحیح کپڑے نہیں ہیں، اور تم ہمارے کو آگے چیلنج کر رہے ہیں. وہ بادشاہ نے ایسا بولا ان کے کپڑے دیکھ کے. تو تمہارے پاس ایسی رسد ہے کیا؟ تمہارے پاس ایسے ہتھیار کیا ہے؟ تمہارے پاس ایسی کیا چیز ہے تو تم ہمارے کو آگے للکار رہے ہیں، ہمارے کو آگے چیلنج کر رہے ہیں؟ اگر تم ایمان نہیں لائے تو ہمارے کو ٹیکس دیو بول رہے ہیں تم، اور اگر ٹیکس نہیں دیے تو جنگ کے لیے آ جاؤ بول رہے ہیں. ایسا کیا ہے تمہارے پاس؟ تو وہ صحابی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمارے کو کھانے پینے کی کوئی حاجت نہیں ہے. اگر ہم کو پیاس لگتی ہے، ہم کو بھوک لگتی ہے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ لیتے ہیں، اور تو ہماری پیاس بھی مٹ جاتی ہے، ہماری بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے. اور تمہارے پاس ایسے کون سے ہتھیار ہیں؟ ہمارے پاس ایسا ہتھیار ہے کہ ہم زمین کو کاٹ دیتے، آسمان کو چیر دیتے. ایسا کون سا ہتھیار ہے؟ بولے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دربار میں ٹھہر کے اکیلے ہے، نہ ان کو کوئی فوج کا خوف ہے، نہ کسی سے امید ہے. اکیلے ہے، بوڑھے ہے، نہ پیر میں چپل صحیح ہے، کپڑے بھی صحیح نہیں ہیں، ہاتھ میں ایک لکڑی ہے، نہ تلوار ہے نہ زیرہ ہے، کوئی اٹیک کرے تو میں سیو کروں اپنے آپ کو، کچھ نہیں. پوچھ رہے کھانے پینے کے لیے کیا ہے؟ بولے تو کیا بول رہے ہیں؟ ہمارے کو بھوک پیاس لگتی ہے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے ہیں، ہمارے کو پیاس بھی بجھ جاتی ہے، ہماری بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے ہماری. پھر تمہارے پاس ایسے کون سے ہتھیار ہیں جو تم ہمارے ساتھ چیلنج کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس لاکھوں کی فوج ہے. تو وہ بادشاہ کا ایمان دیکھو آپ، اس کو امید فوج سے ہے، وہ صحابی کی امید اللہ تعالیٰ سے ہے، خوف اللہ تعالیٰ سے ہے. اس کو خوف ہارنے کا جیتنے کا جو بھی ہے وہ دنیا سے ہے. صحابی کے رسول کو خوف اللہ تعالیٰ کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان نثار کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں ان لوگ. تو ہے
آپ کیا فرمائے کون سا ہتھیار ہے؟ بولے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا ہتھیار، یہ ایسا ہتھیار ہے، ہم زمین کو چیر دیتے، آسمان کو پھاڑ دیتے ہم لوگ. ایسا ہتھیار ہے. آپ جو ہے للکارے اور چلے گئے، آپ کو کچھ نہیں ہوا. تو جو ہے پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہم واپس آتے ہیں. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے یہ سب چیزیں دیکھا کہ یہ بے خوف ہو کر ہمارے کو للکار رہا ہے، ہزاروں کی فوج میں، ہزاروں کے لوگوں کے بیچ میں آگے ٹھہر کے. آپ نے وہ دیکھا. پھر غزوہ بدر دیکھا آپ نے، وہاں پہ بھی ہار گئے. غزوہ احد دیکھا، وہاں پر بھی ہار گئے. غزوہ خندق دیکھا، وہاں پر بھی ہار گئے. پھر یہاں پر آ کے ہم کو للکار رہے ہیں. مطلب یہ ہو کیا رہا ہے مسلمانوں کے پاس، ایسا کیا ہے؟ تو آپ نے معلوم کیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، توبہ کیا، ایمان لے کے آئے اور ایمان والے بنے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اوپر بہت بھروسہ کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. تو آپ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بہت فتح حاصل کرے. آپ بہت کنٹریز کو بھی جو ہے فتح کرتے گئے. آپ جو ہے جب آپ ریٹائر ہو، مطلب آپ کا جب انتقال کا وقت قریب آیا، تب آپ 300 جنگ سے زیادہ آپ جو ہے فتح کر لیے تھے. اب تک 300 جنگ سے زیادہ لڑے اور ہر جنگ میں فتح حاصل کیا آپ نے. تو جب آپ کا انتقال کا وقت قریب آیا، تب آپ فرماتے ہیں کہ میں بزدل کی موت مر رہا ہوں. آپ کیا بول رہے ہیں؟ یہ نہیں بول رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے میں کیسا جاؤں گا، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسا حاضر ہوں گا، میں تو بزدل کی موت مر رہا ہوں. آپ یہ نہیں بولے کہ میں 300 سے زیادہ جنگاں لڑا، میں سیف اللہ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ. اپنے صلاحیتیں نہیں رکھے وہاں پر، اپنے جو ہے اچیومنٹس نہیں رکھے وہاں پر. یہ رکھے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میں تو بزدل کی موت مر رہا ہوں. تو آپ کی وائف فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ کا لقب دیا ہے، آپ کو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا لقب دیا ہے. تو اللہ کی تلوار کو کوئی کاٹ سکتے کیا؟ اللہ کی تلوار کو کوئی مار سکتے کیا؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ، آپ ایسا نہ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ بالکل بڑے درجے کے ہیں. آپ کا انتقال بھی ہو گیا تو جو ہے آپ صحابی رسول ہے. آپ تو آپ جب مطلب ایمان لانے سے پہلے آپ کی کچھ اور تھی، بعد میں جب آپ ہار رہے تھے، آپ ہر جنگ ہار رہے تھے جب ایمان لانے سے پہلے. اور جب ایمان لے کے آ گئے تو آپ 300 جنگوں سے زیادہ جو ہے آپ ہر جنگ میں فتح یاب ہوئے. کیوں؟ کیونکہ آپ ایمان لائے. ایمان لا کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل بولے وہ عمل کرتے گئے. تو معلوم یہ چلا کہ ایمان مقدم ہے. ایمان لانا، اور کیسا ایمان لانا؟ جیسا اللہ تعالیٰ لے کے آنا بولے، حکم کر رہے ہیں، ویسا ایمان لے کے آنا. ہم جو ہے خالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اس کا ٹرانسلیشن کر لے رہے ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے پاس. اسلام میں بھی 5 ارکان ہیں. اسلام کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. کلمہ ہم پڑھ لے رہے ہیں مگر کلمے کی اہمیت نہیں ہے ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. جانو لا الہ الا اللہ کیا ہے. جاننا مطلب ایمان کے اسلام کے معنی ہے ماننا، ایمان کے معنی ہے جاننا. اب قرآن میں کیا بول رہے ہیں؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. جانو لا الہ الا اللہ کیا ہے. خالی مان لو نہ کو، خالی پڑھ لو نہ کو، جانو. مطلب اس میں کیسا ہے وہ کلمہ، اس میں کتنے ورڈز ہے، کتنے الفابیٹس ہے، کیسا یوز کر رہے، اس کی فہم کیا ہے، وہ جاننا. اس کو وہ جاننا ایمان ہے. اللہ کو جاننا ایمان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ایمان ہے. ہمیشہ کبھی ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تو اپنی پہچان عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان عطا فرما. خالی جو دعا اللہ تعالیٰ قرآن میں سکھائے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہی سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں یہ دے وہ دے، یہ ہر چیز اچھا ہی چھونا ہمارے کو، اور آخرت میں بھی اچھا ہی چھونا، اور پھر جہنم کی آگ سے بھی بچاؤ اور اللہ تعالیٰ. مگر اللہ تعالیٰ کے پاس بھلائی کچھ اور ہے، اچھا کچھ اور ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. وہ ہمارے کو پتہ چلنا، وہ دین سمجھیں گے، جانتا من حاصل کریں گے تو اللہ کی بھلائی کس میں ہے، اللہ کی اچھائی پن کس میں ہے، برائی پن کس میں ہمارے کو معلوم ہوتا. تو آج ہم جو بات سمجھ میں آئی ہمارے کو کہ اللہ کے سوا کسی کے ساتھ نہ خوف رہنا، نہ کسی کے ساتھ امید رہنا. کسی کے ساتھ یعنی کوئی مخلوق سے، انسان، حیوان، نباتات، جمادات، کوئی مخلوق سے نہ خوف رہنا، نہ امید رہنا. صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھی سے ہی ڈرنا مطلب اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا. اور امید رکھنا مطلب کسی کے ساتھ امید نہ رکھنا،
جو بھی کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے. اگر ہمارے کو کوئی حاجت رہے ہم صبر کرنا. میرے کو میرا رب پہ بھروسہ ہے, آج نہیں کل میرا کام ہو جائے گا, مگر میں مخلوق کی طرف نہیں جاؤں گا, میں مخلوق کی طرف میری رغبت نہیں ہوگی. آج نہیں کل میرے کو اللہ پہ بھروسہ ہے. اللہ تعالیٰ کیا کریں, وہی مومن ہے جو بھروسہ رکھتے ہیں اپنے رب پہ. تو بھروسہ رکھنا, بھروسہ رکھے تو اللہ تعالیٰ وہ جو ہے امتحان میں اپنے کو کامیاب بھی کر دیتے. اگر ہم رغبت مخلوق کی طرف جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے کو جو ہے وہ کام ہم مطلب زبردستی کر کے لے لیے جیسا ہو جاتا ہو. اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے, منہ پہ مار دیتے, لے رہے بھائی اس کا, فرشتوں کو بولتے دے دے اس کا کام, اور میرے بارگاہ میں آنے نکو دیو اگلی بار بول کے دے دیتے. مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری عز و انکساری رہنا. ایمان کی ایک نشانی ہے کہ عبادت کے معنی ہے عز و انکساری, ذلت اور فقیری اور احتیاطی, یہ عبادت ہے. تو ہمارے کو کیا آج معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ میں جو ہم لا سے جو انکار کر رہے ہیں وہ مخلوق کی امید اور خوف وہ نکال دینا. ہمارے اندر بھی جو مخلوق کے لیے جو امید اور خوف ہے کہ میری بیوی میرے سے خوف میں رہنا, میری بیوی کو میں یہ کرا تو اس سے امید رکھنا کہ انہیں بھی ریٹرن میں میرے کو یہ کرنا, وہ نہیں رکھنا. صرف اللہ کے ساتھ خوف رکھنا, اللہ کے ساتھ ہی امید رکھنا. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کہا گیا سنا گیا اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے, جو غلطیاں ہوئے اس میں معاف فرما دیجیے مولا. واسطہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین.